السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، نماز کے فرائض۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1، کلی کرنا، یعنی کہ منہ میں پانی لے کے اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں زبان کے نیچے پہلو میں دانتوں کی جڑوں میں کہیں پر منہ کے اندر جگہ بھیگنے سے نہ رہ جائے۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا، یعنی کہ داہنے ہاتھ میں پانی لے کے ناک کے اندر 1 انگل تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ اگر ناک کے اندر ریٹھ سوکھ گئی ہے تو اس کو بھی چھڑانا ضروری ہے۔ اگر ناک کے اندر ایک بھی بال بھیگنے سے رہ جائے گا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ نمبر 3، پورے بدن پر پانی بہانا۔ ایسا نہیں ہے کہ داہنے کندھے پر 3 بار، بائیں کندھے پر 3 بار، سر پر 3 بار پانی بہانے سے غسل ہو جاتا ہے، بلکہ طریقہ یہی ہے، مگر کچھ خاص باتیں ہیں کہ جن پر آپ توجہ نہیں کریں گے تو وہ جگہ نہیں بھیگے گی، یعنی وہاں تک پانی نہیں پہنچے گا۔ تو جیسا کہ کان کی سوراخ کے اوپر، یعنی کان کے سوراخ کے اوپر کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر بغیر انگلی پھیرے وہاں پانی نہیں پہنچے گا، تو خاص کر کے وہاں پر پانی پہنچائیں۔ دوسری بات، پیٹ کی سوراخ میں، جس کو مطلب توندی وغیرہ بولتے ہیں، وہاں پر احتیاط ضروری ہے۔ جب تک آپ احتیاط نہیں کریں گے وہاں پر پانی نہیں پہنچے گا۔ اگر آپ بیٹھ کر نہا رہے ہیں تو دونوں پاؤں گھٹنوں کے نیچے، اگر آپ کھڑے ہو کر نہا رہے ہیں تو دونوں جانگھ جہاں آپس میں ملتی ہیں وہاں پر پانی پہنچائیں۔ ہاں، اگر آپ بیٹھ کر نہا رہے ہیں تو پیٹ کی بلٹیں جیسے درار پڑ جاتی ہے تو اس درار میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ جیسے کہ عورتوں کی ڈھلکی ہوئی پستان کے نیچے پانی نہیں پہنچتا، وہاں پر بھی پانی پہنچانا فرض ہے۔ شرمگاہ کو خوب اچھی طرح اوپر نیچے اچھی طرح سے دھوئیں، یعنی جسم کا ایک بال بھی دھلنے سے نہ رہ جائے، ورنہ آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ وضو کے فرائض۔ نمبر 1، دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا۔ ہاتھ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ پنجوں کی طرف سے، گدیلی کی طرف سے اوپر کی جانب ہاتھ کو دھویا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا پانی لے کے ہاتھ میں چوپر لینے سے ہاتھ نہیں دھلے گا، بلکہ اچھی طرح سے پنجے کی طرف سے کہنیوں کی جانب ہاتھ کو اچھی طرح سے دھوئیں کہ ایک بال برابر بھی جگہ بھیگنے سے نہ رہ جائے۔ نمبر 2، چہرہ کا دھونا۔ ماتھے کے اوپر جہاں سے بال نکلنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر داڑھی کے نیچے تک، اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک منہ کو خوب اچھی طرح سے دھویا جائے۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ سر کا مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی 3 انگلی
यानी अंगूठा अंगूठे के बगल वाली उंगली छोड़ दें और इसी तरीके से बाएं हाथ का अंगूठा और अंगूठे से बगल वाली उंगली छोड़ के यानी दाहिने हाथ की 3 उंगली और बाएं हाथ की 3 उंगली छोटी उंगली की तरफ से छाओ उंगलियों को साथ में मिला के माथे पर रखें, जहाँ से बाल उगना स्टार्ट होते हैं वहाँ पर रख के पीछे की तरफ उंगलियों को सरकाते हुए ले जाएं। उंगलियां जुदा ना होने पाए, गदेली सर में ना लगने पाए। पीछे के जानिब जाने के बाद जब पीछे पहुंच जाए तो उंगलियां सीधा कर लें। उंगलियां सीधा करके गदेली बाल में रगड़ते हुए आँखों की तरफ आगे की तरफ हाथ को लाएं। इसके बाद में अब शहादत की उंगली रह गई है, तो शहादत की उंगली से कान के सुराख में और कान के अंदरूनी हिस्से में पूरी जगह उंगली फेरें। इसी तरीके बाएं हाथ से पूरे कान के अंदर पूरी जगह पर उंगली फेरें। रह गए अब आपका अंगूठा। अंगूठा कान के ऊपर हिस्से पर यानी कान के ऊपर जो है अंगूठा को फेरें। अब रह गया आपका पिछला हिस्सा यानी गादी की तरफ नहीं, पिछला हिस्सा हाथ का पीठ का हिस्सा, वो इससे गर्दन का मसा करें। गले का मसा नहीं, गर्दन का मसा करें। ये आपका मुकम्मल मसा पूरा हो गया। नंबर 4, दोनों पांव टखनों समेत धोना। पांव धोने का मतलब ये है कि छोटी उंगली की तरफ से शुरू करें दाहिने पांव में और ऊपर की जानिब धुलें। इसी तरह से बाएं पैर को अंगूठे की तरफ से शुरू करें और टखनों समेत खूब अच्छी तरह से धोएं कि कहीं पर भी भीगने से ना रह जाए। नमाज के फ़राइज़। नमाज के कुल 13 फ़राइज़ हैं, 7 बाहर के और 6 अंदर के। नमाज के 7 बाहर के फ़राइज़। नमाज एक जिस्म का पाक होना यानी गुस्ल करना, नहाना यानी पाक होना। नंबर 2, लिबास का पाक होना यानी जो कपड़ा आप पहने हैं वो कपड़ा पाक हो। नंबर 3, जगह का पाक होना यानी जहाँ पर आप नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह पाक होनी चाहिए। नंबर 4, सतर का छुपाना यानी कि आपके जिस्म को छुपाना, सतर औरत को छुपाना। नंबर 5, वक्त का तयन करना यानी कि जैसे ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे हैं तो ज़ोहर का वक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ईशा में आप ज़ोहर की नमाज पढ़ें तो वक्त का तयन करना। नंबर 6, क़िबला रुख होना यानी काबा शरीफ की तरफ आपका मुंह होना। नंबर 7, नियत करना। नियत दिल के इरादे को कहते हैं, अगर ज़बान से कह लें तो बेहतर होगा। नमाज के 6 अंदर के फ़राइज़। नंबर 1, तकबीर तहरीमा कहना। नंबर 2, क़याम करना यानी खड़ा होना। नंबर 3, क़िरात करना यानी पढ़ना। नंबर 4, रुकू करना। जवाब रुकू करें तो आप अपने पैरों की जानिब
آنکھوں سے دیکھیں، کیونکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالیں گے تو سب سے پہلے پیر کی جانب سے روح نکلنا اسٹارٹ ہوگی، تو آپ کی نگاہیں پیروں کی طرف ہونا چاہیے۔ نمبر 5، دونوں سجدے کرنا۔ سجدے کرتے وقت آپ کی نگاہیں ناک کی طرف ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ ناک کو دیکھتے رہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مردہ دفن ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کی ناک گل جاتی ہے۔ نمبر 6، آخری قاعدہ میں تشہد کے مقدار بیٹھنا، یعنی اتحیات کی طرح بیٹھنا، اور آپ کی نگاہیں جھولی کے اندر ہونی چاہیے، یعنی دونوں پیروں کے بیچ میں آپ کی نگاہ ہونی چاہیے۔ دنیا میں آئے تھے تو خالی جھولی تھے، اور دنیا سے جانا ہے تو خالی جھولی ہی جانا ہے۔ نماز پڑھتے وقت ادھر ادھر نہ دیکھیں، دل میں تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سبھی کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔